معزز سامعین گرامی قدر، قربانی کی آمد ہے۔ بہت سے ساتھیوں نے بہت سے سوالات پوچھے ہیں، چند سوالوں کے جواب دے کے ایک دو اعلانات کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلی بات عرفہ کے روزے کے حوالے سے ہے، صوموا لرؤیتہ۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا منہج ہے کہ رویت چاند کی اپنے اپنے علاقے کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بڑی عام فہم بات ہے جس کو بلا وجہ متنازع بنا لیا گیا ہے۔ سورج کسی اور ملک میں جس اعتبار سے چل رہا ہے، آپ پاکستان میں اس سورج کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ظہر کا ٹائم پاکستان کے سورج کے مطابق، عصر کا ٹائم پاکستان کے سورج کے مطابق، مغرب کا وقت پاکستان کے سورج کے مطابق۔ روزوں کی عبادت فجر سے لے کے مغرب تک جو روزہ رکھنا ہے وہ کس کے مطابق رکھنا ہے؟ سورج اپنے وطن کے مطابق۔ جب اپنے وطن کے مطابق سورج کی رؤیت ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوموا لرؤیتہ کہہ دیا کہ روزہ بھی چاند کی اپنے وطن کی رؤیت کے مطابق ہے، تو ہم یہ خیال کرنا کہ آج سعودی عرب میں عرفہ ہے تو آج کے دن کا ہم نے پاکستان میں روزہ رکھنا ہے، تو کل پھر وہاں پہ عید ہے، آپ بھی کل عید کر لیجئے۔ ہمارا 9 ذی الحجہ کا روزہ کل کے دن کا بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جس طرح لیلۃ القدر کے اندر وہ رات اگلے دن یہاں پہ پہنچتی ہے، اسی طرح 9 ذی الحجہ کا وہی دن فضیلت مناقب کے اعتبار سے یہاں پہ اگلے دن پہنچ رہا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں۔ ذرا زمانہ ماضی میں آپ اندازہ کیجئے، آج سے 100-200 سال قبل ہر بندہ اپنی رؤیت کے مطابق روزہ رکھتا تھا، اور امت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ایسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے جس کی انسان کو طاقت ہی نہ ہو۔ اب آج سے 200 سال قبل کیسے پتہ لگ سکتا تھا کہ یوم عرفہ حج میں مکہ میں کس دن ہے؟ ہر بندے نے اپنی رؤیت کے مطابق روزہ رکھا۔ گویا 1200 سال 1300 برس امت اس فضیلت اور اجر سے محروم رہ گئی۔ آج اگر کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے تیز ہو گئے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے مکہ میں 9 ذی الحجہ کب ہے، آج تو آپ اس کے مطابق روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن باقی ساری امت 1200-1300 برس روزے غلط رکھتی رہی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے جس نے 9 کا ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ، جس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے، یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کل کے دن کا روزہ رکھے۔ ہاں البتہ جو یہ روزے مستقل رکھ رہے ہیں، پیر کا، جمعرات کا، ذی الحجہ کے پورے روزے رکھ رہے ہیں 9 کے 9، وہ آج بھی رکھ لیں تو اس میں کسی قسم کی قباحت کی بات نہیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر دوسری بات یہ ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ معروف ہے، لا تذبحوا الا مسنہ۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جانور جب بھی ذبح کرو 2 دانتا ذبح کرو، دوندہ ذبح کرو۔ دوندے سے مراد یہ ہے کہ دوندہ کم از کم عمر ہونی چاہیے۔ چوگا، چھگا یا دوندے سے بڑے جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے مسنون ہیں، جائز ہیں، اس حدیث کے مطابق ہیں۔ الا ان یعثر علیکم، مگر ایک ایسا غریب آدمی ہے کہ جس کی جیب میں دوندہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ پھر اچھی طرح چھان پھٹک کر کے بھیڑ کا 1 سال کا بچہ، دمبے کا 1 سال کا بچہ، کہ جس کا اندازہ ہو 1 سال کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، تو وہ اندازہ کر کے صحت مند ہے تو وہ خرید سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوندہ مارکیٹ میں 30,000 کا اویلیبل ہے، آپ کھیرا 40,000 کا لے آئیں گا، ہرگز نہیں، وہ قربانی نہیں ہے۔ پھر دوندہ ہی خریدنا ہے۔ ہاں دوندہ مارکیٹ میں 30-40 ہزار کا کھیرا آپ کو 15,000-16,000 کا مل رہا ہے تو یہ 100% جائز اور درست بات ہے۔ گویا دوندہ جانور خریدنا ہے، اور دوندہ بھیڑ بکری کا بھی، گائے کا بھی، اونٹ کا بھی۔ اس دوندے سے مراد 2 سال جن لوگوں نے لیا، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ بکرے کے 2 دانت 1-1.25 سال میں آ جاتے ہیں، گائے کے اگر آتے ہیں، اسی طرح اونٹ کے زیادہ دیر بعد آتے ہیں۔ تو دوندے سے مراد 2 دانت ہی ہے دوندہ، اور 1 دانت اگر نکلا ہو، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، وہ 1 دانت ہی ہوتا ہے، وہ 2 دانت نہیں ہوتے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 دانت کا نکلنا دوندے کے طلوع ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ وسعت لگا لیں۔ تیسری بات جو معاشرے میں آج کل بہت زیادہ بحث چلتی ہے، میرے بھائیو یہ بحث بھی اگر آپ غور و فکر کریں تو اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ بھینس کی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جن علماء کے نزدیک بھینس کٹا گائے کی جنس میں سے ہیں، ان کے نزدیک اس کی قربانی
جائز ہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ خرید لے اس کو، گائے کی نسل سمجھ کے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرے۔ شدت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ جو جاموس ہے اور بھینس ہے اور کٹا ہے، یہ گائے کی نسل میں سے نہیں ہے، یہ گائے کی فیملی میں سے بھی نہیں ہے اور گائے کے خاندان میں سے بھی نہیں ہے۔ عادات میں، اتوار میں یہ پانی کا جانور ہے، یہ جنگلی جانور ہے، اس کو بفلو کہتے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کو پالتو بنایا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ پالتو جانور ہے نہیں ہے، یہ جنگلی جانور تھا جس کو آپ کہہ لیں کہ گھریلو بنا کے اس کو بالآخر پالتو جانور بنا لیا گیا۔ اور اس کی فیملیز کا الگ ہونا سائنسی طور پہ بھی ثابت ہے کہ ان کے آپس میں کراس بھی نہیں ہو سکتا۔ جن کی فیملی ایک ہو، جنس الگ بھی ہو، تو سائنس اور بیولوجی میں ان کا کراس ہو جاتا ہے۔ گدھا اور گھوڑا فیملی ایک ہے، جنس الگ ہے، لیکن ان کا آپس میں کراس ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو گائے اور بھینس ہے، ان کا آپس میں کراس بھی نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کے نزدیک یہ گائے کی نسل میں سے نہیں ہے، وہ قربانی نہ کریں۔ لیکن اس معاملے میں شدت کے فتوے دینا، ایک دوسرے کو بدعتی کہہ دینا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دینا، یہ معیوب بات ہے، کیونکہ یہ اجتہادی معاملات ہیں، ان میں وسعت ہے۔ کوئی بندہ اگر کوئی موقف رکھتا ہے وہ رکھے۔ اور اسی حوالے سے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اس بارے میں شدت ہے اور دوسری طرف صریحاً احادیث کی روشنی میں یہ جو چوتھا مسئلہ آپ کو بیان کر رہا ہوں ثابت ہے۔ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ یہ حدیث حسن لی غیری ہی ہے۔ جن کے نزدیک حسن لی غیری حدیث حجت نہیں ہے، ان کی بات اگر کچھ سمجھ میں آئے تو ان کے سامنے آپ قرآن پیش کیجئے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فی یومین۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، ذرا غیر متعصب ہو کے فراخ دلی سے سوچئے، حج پہ گیا ہوا مینا میں، فمن تعجل فی یومین، وہ 2 دن پہلے نکلتا ہے تو کس طریق کو نکلتا ہے؟ 13 کی بجائے 12 کو۔ کس طریق کو نکلتا ہے؟ 12 کو۔ اور اگر تخیر کر کے حج پورا کرنا چاہے کس طریق کو نکلے گا؟ 13 کو۔ اگر دن ہی 12 تک ہیں تو فمن تعجل فی یومین میں حاجی کو یہ اجازت ہونی چاہیے وہ 11 کو نکل آئے۔ قرآن کی آیت ہے میرے بھائیو، قرآن کی آیت ہے۔ وہاں پہ حج میں آپ 13 تاریخ تک قربانی کو سنت سمجھتے ہیں اور 13 تاریخ تک ایام تشریق سمجھتے ہیں، اور ہر ایام تشریق میں ذبح کے قائل ہیں کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے، پوری امت کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ جب حدیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، تو قربانی چوتھے دن کرنے والوں کے اوپر بھی تشدد اور تعصب کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی طرف سے بھی اعتدال کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے، ویسے عملی طور پہ سچی بات یہی ہے کہ قربانی کی سب سے زیادہ فضیلت کس دن ہے؟ پہلے دن سب سے زیادہ۔ اور قربانی والے دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پیسوں میں سے سب سے افضل پیسہ کون سا ہے؟ قربانی کا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صدقہ کتنا مرضی اعلیٰ ہو جائے، وہ قربانی کا اس دن اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی 15,000 کا بکرا لے کے آیا، ایک بندہ 1,00,000 کا جنریٹر یا جہیز کسی کو دے رہا ہے، یہ 15,000 روپے اس سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ قربانی کے دن قربانی ہی کے پیسے کی سب سے زیادہ فضیلت، اور پہلا دن اجر و ثواب میں سب سے زیادہ، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک عرصے سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں چوتھے دن کی قربانی ناپید ہے۔ اب اگر کوئی بندہ چوتھے دن قربانی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو وہ اجر و ثواب مل سکتا ہے جو شاید پہلے دن سے بھی زیادہ ہو۔ کیوں؟ متعدد حدیث ہے، کئی حدیثوں میں ضعف موجود ہے، لیکن حدیثیں کیا ہیں؟ جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز میں آپ کو پتہ ہر سال چوتھے دن بھی قربانی ہوتی ہے، اور اس کا بھی ہم نے حصہ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن کی قربانی کے اندر بھی اور دوسرے دن کی قربانی، تیسرے دن کی قربانی کے اندر بھی کچھ حصے باقی ہیں۔ جو احباب چاہتے ہیں وہ قاری امجد صاحب سے رابطہ کر کے آج بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بات کہنی ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں، کم از کم آپ جتنے بیٹھے ہیں،
آپ نے اپنی جو بھی قربانی کرنی ہے، اپنی کھالیں نہیں، قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ ساری کی ساری، بعض لوگ ایک لطیفہ ذہن میں آ گیا ہے، جب اپنی کھالوں کا ذکر کیا کرتے تھے، ایک دور ایسا بھی تھا ایم کیو ایم کے والے سے، آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر یہ بات چلتی تھی کہ ایم کیو ایم والے کو اگر کھال نہ دو وہ آپ کی کھال بھی اتار لیں گے۔ تو آپ نے اپنی قربانی کی کھالیں از خود مرکز میں پہنچانی ہے، از خود پہنچانی ہے۔ اس دن آپ کو پتا ہے بچوں کی ٹیمیں جو ہوتی ہیں دور دراز سے قربانی کی کھالیں لے کے، آپ قریب کے رہتے ہیں، آپ کو چاہیے، اور قربانی کی کھال قصاب کو بیچنا، قربانی کا کوئی گوشت قصاب کو بیچنا یہ صریحاً حرام ہے۔ قربانی ساری کی ساری آپ کھا سکتے ہیں، ساری کی ساری صدقہ کر سکتے ہیں، اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ لے کر، ضمنی طور پر، تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے، قربانی کے جانور کا کوئی عضو، کوئی اعضا حرام نہیں ہوتے۔ یہ باتیں بھی مشہور ہیں جی، گردہ حرام ہے جی، کپورے جی حرام ہے جی، اوجری جی مکروہ ہے۔ قربانی کے جانور کا ہر عضو اللہ رب العزت نے حلال کر دیا۔ جب خون نکل گیا، جب اللہ کے نام پہ قربان کر دیا گیا، تو پھر اس کا ہر جز آپ سب کے لیے حلال ہے، اور آپ نے اس کی تمام قربانی کی جو کھالیں ہیں کوشش کر کے از خود یہاں پہ پہنچانی ہے۔